الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأطيبنا وأنفسنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا یا ایھا النبی، اے نبوت کے تاج پہننے والے، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ کہا مانو کافروں کا اور منافقوں کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیچھے چلیں اس کے جو وحی کی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، کان بما تعملون خبیرا، جو تم کیا کرتے ہو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ احزاب ہے، اس کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہیں۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے لشکر، بہت سارے، تو بہت سارے لشکر آ کر مدینے کو علیاذ باللہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے اس واقعے اور ان حالات کا اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ مکے والے بہت ظلم کر رہے تھے، جو مسلمان ہوتا اس پر تشدد کرتے، جو باندھے تھے اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے حضرت بلال تھے، تو پھر ان کے لیے یہ عذاب بن جاتے تھے۔ اتنے ظلم کہ بی بی سمیہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کر ٹانگیں، دونوں اونٹوں کو ہانکا اور ان کو چیر دیا۔ اسی طریقہ سے لٹکا کر ننگی سیخیں گرم کر کے ان کے شرم گاہوں پر مارتے تھے۔
جو ان سے بن پڑتا کرتے تھے۔ آپ مدینے چلا گئے، صحابہ نے بھی ہجرت کی، مکہ چھوڑا، لیکن بہت سے وہاں بندھے ہوئے تھے جن کو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے۔ سختیاں بڑھ گئیں تو یمامہ کا سربراہ وہ گرفتار ہوا، صحابہ نے اس کو گرفتار کیا۔ جس کو گرفتار کرتے تھے اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیتے تھے۔ تو یہ بھی اس مسجد نبوی میں بندھا ہوا تھا۔ مسجد میں کیوں باندھتے؟ کہ یہ لوگ صحابہ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ان کے عمل کو، ان کی نماز کو دیکھیں، نبی کے نماز پڑھانے کو دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ متاثر ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ 3 دن تو یہ بندھا رہا، تیسرے دن اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو، چھوڑا، غسل کیا، نہایا اور آ کر کلمہ پڑھا۔ مکے میں اناج آتا تھا یمامہ سے، تو اس نے کہا آئندہ مکے والوں کو میں دانہ بھی نہیں دوں گا، اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس نے اناج بند کر دیا، قحط ہو گیا۔ ایسا شدید قحط ہوا کہ یہ سوکھے چمڑے بھگو کر کے اس کو کھانے لگے، ہر حرام چیز کھانے لگے۔ ساری رات ان کے بچے روتے تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو سفیان جو سربراہ تھے اس وقت مکے کے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے مدینے میں، پناہ لی عبداللہ ابن ابی منافق کے گھر۔ وہاں سے پھر یہ نبی علیہ السلام کے گھر آئے۔ اس کی بیٹی بی بی ام حبیبہ، یہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، یہ اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ نبی علیہ السلام کا بسترا بچھا ہوا تھا، بیٹی نے کہا آپ کو میں نبی کے بسترے پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ بسترا اٹھا لیا اور کہا ویسے آپ بیٹھو۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا آپ کی قوم بھوک مر گئی ہے، آپ نصیحت کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، لیکن آپ کی قوم تباہ ہو گئی، بھوک مر رہی ہے، مہربانی فرمائیں، اس کا علاج فرمائیں، اس میں کوئی نرمی فرمائیں، کہیں یمامہ والے کو وہ اناج کھولے، اللہ سے دعا کریں اللہ بارش دے، اور اگر آپ ایک بات مان لیں تو ہم آج مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ہمارے الہ ہیں، معبود ہیں، ان کو اتنا مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سفارش کرتے ہیں۔ بڑے مشکل کاموں میں، بڑی مصیبتوں میں
خود نہیں کرتے، اللہ سے کروا دیتے۔ اتنا اگر آپ مان لیں ہم سارا اسلام مانتے ہیں۔ منافقین کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، منافقین نے ترغیبات دینا شروع کی نبی علیہ السلام کو کہ حضرت اب تو قریب ہو گئے، صرف ایک بات ہے اتنی کہ اپنے معبودوں کو یہ شفیع مانتے ہیں، سفارشی مانتے ہیں، اتنا آپ مان لیں، یہ آپ کی صحبت میں آئیں گے، کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارا مکہ آپ کے تابع آتا ہے۔ یہ ترغیب دی منافقین نے۔ کافر ہے جو ظاہر انکار کرے، منافق ہے ظاہر میں کلمہ پڑھے دل میں انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں، لا تطع الکافرین والمنافقین، کافر جو آپ سے منوانا چاہتے ہیں نہ مانیں، منافق جو رغبت دینا چاہتے ہیں ان کی بھی نہ مانیں، کافروں کے مطالبے کا بھی انکار کریں، منافقوں کے مطالبے کا بھی انکار کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو میں بھیجوں اس کی اتباع کریں، جو میں آسمان سے دین بھیجوں اسی کی اتباع کریں، ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ تو یہ ایک شرک کا قسم ہے کہ اللہ والے، نبی، ولی، بزرگ، امام، ان کو اتنا مان لیا جائے کہ یہ اللہ سے کام کرا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ہم گناہ گار ہیں اور یہ مقبول ہے، گناہ گاروں کی سنتا نہیں ہے، مقبولوں کی سنتا ہے۔ ہم اس واسطے ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے نظر و نیاز چڑھاوے دیتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ سے کرا دیتے ہیں۔ اتنا مان لو، باقی سب ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا واتبع ما یوحی الیک، کوئی سفارش نہیں کرتے، خدا سے کوئی کام کرا نہیں دیتے۔ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ اللہ والے ہیں۔ لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بیٹے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، اسماء رجال صالحین۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی ان 5 تن کو پکارتی تھی، اور مکے والے بھی ان 5 تن کو پکارتے ہیں، اور یہ ہیں اللہ والے، لیکن لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ 1000 پکارو، 1000 واویلا کرو، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری یہ پکاروں کو سنتے ہی بالکل نہیں ہیں۔
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ جتنا پکارو ان کو کوئی خبر ہی تمہاری پکاروں کی۔ قبروں والے، مزارات والے اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہ اپنی بہشت میں ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی دینا لینا نہیں ہے۔ لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے بالکل نہیں ہیں، تمہاری پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اچھا بے خبر تو ہے لیکن محبت تو ہے۔ ہم پکارتے ہیں محبت کے ساتھ، اور نہیں تو ہمیں محبوب تو رکھے گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ قیامت میں یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ والے شرک کا انکار کرتے ہیں، شرک سے دشمنی رکھتے ہیں، شرک کی تردید کی ساری آتی، شرک کی بغاوت کی ہے۔ اب وہ کیسے راضی ہوں گے کہ ہم اللہ کے شریک ہو جائیں؟ اللہ والے کبھی اس پر راضی نہیں ہیں کہ یہ ہمیں پکاریں، ہمیں سجدے دیں، ہمارے قبروں کا طواف کریں۔ اللہ والے بالکل راضی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں جب لوگ کہیں گے نبیوں کو کہ ہماری سفارش کرو، اللہ حساب لے، جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو فرمائیں کہ میں شرمسار ہوں، میری قوم نے میری پوجا کی ہے، میری قوم نے میری عبادت کی ہے، میری قوم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہے، اب میں اللہ کے سامنے بولنے کا نہیں رہا، میری قوم نے مجھے بولنے کا رکھا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ والے ان چیزوں پر ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ آخری لمحات میں جب اس جہان سے جا رہے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے چادر منہ پر اوڑھتے پھر اتارتے، اوڑھتے پھر اتارتے، اور اس حالت میں فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں پر بھی خدا کی لعنت، نصارہ اور مسیح اور عیسائیوں پر بھی لعنت کہ انہوں نے اللہ والوں کے اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے، ان پر سجدے دیے انہوں نے۔ تو اس لیے اللہ والے کبھی اس پر راضی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ کا شریک بنایا جائے، وہ تو اس کے دشمن ہیں، شرک کے اور مقابلہ کے شرک کے ساتھ۔ تو اسی لیے ابو سفیان کی بات نہ مانو کہ اتنا مان لو تو باقی ہم سب مانتے ہیں، بلکہ ساری نا عبادت کی نفی کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی آگ، پانی، ہوا، مٹی، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس بات سے سب کی نفی ہے، یہاں کوئی اللہ پاک کا شریک نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا